الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر والوں کی 25 حکایات۔ نمبر 1، 560 قبروں سے عذاب اٹھ گیا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، بزرگ کی دعا سے سارا قبرستان بخشا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہ اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکت کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمۃ اللہ القوی قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالی سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائے مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اس قبر والی عورت بولی، اے فقی اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں، اور تو بھی انہی بخشے جانے والوں میں ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بھی کیا خوب شان ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں، قبر والے ان سے فریاد کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امداد فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت باعث یاد آخرت، اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے۔ اس سلسلے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔
نمبر 1، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ نمبر 3، فاروق اعظم کی قبر والوں سے گفتگو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی، اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے۔ بیان کردہ حکایت میں خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط و مستحکم بناتا اور عمدہ سے عمدہ انداز میں سجاتا ہے، وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ پونجی اور بینک بیلنس پر بھی دوسرے ہی لوگ قبضہ جماتے ہیں۔ مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہو۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد ربانی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبرستان میں سلام کا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی قبرستان کی حاضری کا موقع ملے اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ ترجمہ، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ چہرے کی طرف سے سلام عرض کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، زیارت قبر میت کے مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس یعنی صاحب قبر کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ خوب رو رو کر اپنی اور اہل قبور کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنا لیجئے۔ قبر پر پھول ڈالنا۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔
قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبرستان میں کیا غور کرے؟ قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے، اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے، توبہ کیجیے، اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا۔ نیز حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجئے، کما تدین تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، گلاب کے پھول یا اجدہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں نزول رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 270 پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں یعنی ناک کے دونوں سوراخوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا۔ اب جو دیکھا تو 2 اجدہے یعنی 2 بہت بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ یعنی نوچ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اجدہے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اجدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس یعنی مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی برادری میں تدفین بھی بے شک جائز ہے، مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ولہذا حدیث میں فرمایا یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ مروں طیبہ میں اے لوگو بقیع پاک لے جانا، صحابہ اور اہل بیت کے سائے میں دفنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، قبرستان کے مردے خواب میں آ پہنچے۔ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں دیتے، اے قبر والو، خدا تم کو انس عطا کرے، تمہاری غربت پر رحم کرے، تمہارے گناہ معاف فرمائے اور نیکیاں قبول کرے۔ وہی صاحب فرماتے ہیں، ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ میرے خواب میں کثیر مخلوق آ گئی، میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ بولے ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو ہدیہ یعنی تحفہ دیتے تھے اور آج نہ دیا۔ میں نے کہا وہ ہدیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اس معمول کو کبھی ترک نہ کیا۔
روحیں گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 650 پر نقل کرتے ہیں، غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، یعنی پکار کر کہتی ہے، اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، ایصال ثواب کی ہاتھوں ہاتھ برکت۔ ایصال ثواب کی ہاتھوں ہاتھ برکت دیکھنے کے ضمن میں حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نقل فرماتے ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا ہے جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ماں کو دل میں ایصال ثواب کر دیا۔ فوراً وہ نوجوان ہنس پڑا اور بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے، وہ نوجوان کشف کے ذریعے غیب کے حالات دیکھ لیتا تھا۔ سیدنا ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی کے ایصال ثواب کرنے پر پانسا ہی پلٹ گیا۔ جس حدیث پاک میں 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، بے شک جس شخص نے 70,000 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ہم بھی 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ جن کے عزیز رشتہ دار فوت ہو جائیں ان کو چاہیے کہ یہ ورد کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ ایک دن اور ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی 2 برس سے پہلے 70,000 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مرنے والوں کو خواب میں بیمار دیکھنے کی تعبیر۔ کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر غصے میں، بیمار یا ننگا وغیرہ دیکھنے کی تعبیر عام طور پر یہی بیان کی جاتی ہے کہ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، لہذا کسی مسلمان کو معاذ اللہ کوئی اس حال میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ مرحوم کو ایصال ثواب کرے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت مخرجہ صفحہ 139 سے ایمان افروز معلوماتی عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ عرض: حضور، ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ علیل یعنی بیمار اور برہنہ ہے۔ یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے۔ ارشاد: کلمہ طیبہ یعنی ہر بار لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ مع درود شریف پڑھ کر بخش دیا جائے۔ انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا یعنی ایصال ثواب کیا ہے دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا اور پڑھنے والے کو دونا ثواب ہوگا، اور اگر 2 کو بخشے گا تو تگنا یعنی 3 گنا۔ اسی طرح کروڑوں بلکہ جمی یعنی تمام مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔
اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ نمبر 7، آگ کا شعلہ لے کر آیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا قبر میں دفنانے کے بعد کیا ہوا، جواب دیا ایک شخص آگ کا شعلہ لے کر میری طرف آیا، اگر دعا کرنے والا میرے لیے دعا نہ کرتا تو وہ مجھے مار ہی دیتا۔ زندوں کی دعاؤں سے مردے بخشے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا فوت شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاؤں کا بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 397 پر ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ مجھ کو ثواب بھیجو دعائیں ہزار دو، گو قبر میں اتارا نہ دل سے اتار دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 8، مرحوم والد صاحب نے خواب میں آ کر کہا کہ حضرت سیدہ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہو بکا کی، یعنی خوب رویا دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آ گئی۔ ایک روز والد مرحوم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے بیٹے تم نے کیوں تاخیر کی؟ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ نمبر 9، قبر میں مردہ ڈوبتوں کی طرح ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ قبر والے آنے جانے والے رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد اور ان کی دعا اور ایصال ثواب پر خوش ہوتے ہیں، اور جو رشتہ دار نہیں جاتا اس کے منتظر رہتے ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ ماں باپ کی قبریں اگر بیچ قبرستان میں ہوں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی وہ بڑا ہی خوش نصیب بیٹا ہے جو اپنے والدین مرحومین کی قبروں کی زیارت کو جایا کرے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جا سکتے ہوں تو دور ہی سے فاتحہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ بزرگوں کے مزاروں یا ماں باپ کی قبروں پر جانا مستحب کام ہے، اور مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام۔ مستحب کام کے لیے حرام کام کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 524 پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا لحاظ لازم ہے کہ جس قبر کے پاس بالخصوص جانا چاہتا ہے اس تک ایسا قدیم یعنی پرانا راستہ ہو جو کہ قبریں مٹا کر نہ بنایا گیا ہو۔ اگر قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو اجازت نہیں، سرے راہ دور کھڑے ہو کر ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر ایصال ثواب کر دے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنے کے بارے میں بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: قبرستان میں کلام شریف یا پنصورہ قبر کے نزدیک بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب، قبر کے پاس تلاوت یاد پر خواہ دیکھ کر ہر طرح جائز ہے کہ وہاں تلاوت سے رحمت اترتی اور میت کا دل بہلتا ہے، جبکہ لوجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور قبر پر نہ بیٹھے، نہ کسی قبر پر پاؤں رکھ کر وہاں پہنچنا ہو، اور اگر بے اس کے یعنی قبر پر پاؤں رکھے بغیر وہاں تک نہ جا سکے تو قبر کے نزدیک تلاوت کے لیے جانا حرام ہے، بلکہ کنارے ہی سے جہاں تک بے کسی قبر کو روندے جا سکتا ہے تلاوت کرے۔ نمبر 10، نورانی لباس۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ جلوے یار سے ہو قبر آباد، وحشت قبر سے بچا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 11، نورانی طباق۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا ہم جو دعا و ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے فوت شدہ مسلمانوں کو نہایت عمدہ شکل میں پہنچتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے مرحوم عزیزوں بلکہ جملہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ شرح الصدور میں ہے، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق یعنی تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی مردے اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاندنا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایصال ثواب کے 4 مدنی پھول مرحوم کی قبر میں نور پیدا ہو۔ نمبر 1، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سب قبر والوں کو سفارشی بنانے کا عمل۔ نمبر 2، شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ مردوں کی گنتی کے برابر ثواب کمانے کا طریقہ۔ نمبر 3، حدیث پاک میں ہے، جو 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اس طرح بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخری سورہ تک اور سورہ یاسین اور تبارک الذی اور الہاکم التکاثر 1 بار اور قل هو اللہ احد مکمل سورت 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے۔ بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ ثواب کا، دیکھوں نہ کاش قبر میں منہ عذاب کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 13، غوث پاک کی اپنے امام کے مزار پر حاضری۔ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم حنبلی یعنی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان اور خصوصاً بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات طیبات کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ
میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اور شیخ بقا بن بطو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر انور سے نکل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اور آپ کو خلعت یعنی عزت افزائی کا لباس عنایت کر کے فرمایا، اے عبد القادر، تمام لوگ علم شریعت و طریقت میں تیرے محتاج ہوں گے۔ پھر میں حضرت غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہمراہ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر گیا۔ وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا، السلام علیکہ یا شیخ معروف عبرنا کا بدرجتین، یعنی اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے قبر میں سے جواب دیا، وعلیک السلام یا سیدہ اہل زمانہ، یعنی اور آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وفات کے بعد بھی اپنے مزارات میں زندہ و حیات رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر انور سے نکل کر حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر سے بغل گیر ہوئے، اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے روضہ مبارک سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلام کا اس طرح جواب دیا کہ باہر سنائی دیا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، المدد یا غوث کے 10 حروف کی نسبت سے مزارات کے متعلق 10 یعنی 10 مدنی پھول۔ مزارات پر حاضری کا طریقہ، نمبر 1، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف یعنی قدموں کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو اور متوسط یعنی درمیانی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورۃ الاخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ مزارات کی زیارت سنت ہے۔ نمبر 2، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد علیہم رضوان کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ مزارات اولیاء سے نفع ملتا ہے۔ نمبر 3، فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، اولیاء کرام و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات طیبات کی زیارت کو جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر یعنی مزار پر حاضر ہونے والے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ قبر کو بوسہ نہ دیں۔ نمبر 4، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ شہدائے کرام کے مزارات پر سلام کا طریقہ۔ نمبر 5، شہدائے کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات طاہرات کی زیارت کے وقت اس طرح سلام عرض کیجئے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار،
ترجمہ: تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، پس آخرت کیا ہی اچھا گھر ہے۔ مزار پر چادر چڑھانا۔ نمبر 6، بزرگان دین اور اولیاء و صالحین رحمہم اللہ المبین کے مزارات طیبات پر غلاف یعنی چادر ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقعت یعنی عزت و عظمت عوام کی نظر میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں، ان کے برکات حاصل کریں۔ مزار پر گنبد بنانا۔ نمبر 7، قبر کو پختہ یعنی پکی نہ کرنا بہتر ہے۔ عام مسلمان کی قبر کے گرد بلا مقصد صحیح عمارت بنانے کی شرعاً اجازت نہیں کہ یہ مال ضائع کرنا ہے، البتہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات کے گرد اچھی اچھی نیتوں سے عمارات و گنبد بنانا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 مخرجہ صفحہ 418 418 پر ہے۔ کشف الغطاء میں ہے۔ مطالب المؤمنین میں لکھا ہے کہ سلف یعنی گزشتہ دور کے بزرگوں نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا مباح یعنی جائز رکھا ہے تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام لیں، لیکن اگر زینت یعنی خوبصورتی اور آرائش کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ علیہم رضوان کی قبروں پر اگلے زمانے میں قبے یعنی گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد انور یعنی مزار پاک پر بھی ایک بلند قبہ یعنی عظیم سبز گنبد شریف ہے۔ مزارات پر چراغاں کرنا۔ نمبر 8، اگر شمع روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سر راہ یعنی راستے میں ہیں یا وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے، وہاں شمع روشن کریں۔ ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر، تاکہ اس روشنی یعنی لائٹنگ کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے، تاکہ اس سے تبرک کریں اور وہاں اللہ عز و جل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو، تو یہ امر جائز ہے، اس سے اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قبر کا طواف۔ نمبر 9، تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا منع ہے۔ نمبر 10، قبر کو سجدہ کرنا۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ نمبر 14، قبر میں قرآن پڑھنے والا نوجوان۔ ابو النصر نیشا پوری علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو کہ ایک متقی گورکن تھے، فرماتے ہیں میں نے قبر کھودی لیکن اس میں دوسری قبر کی طرف راستہ نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ عمدہ لباس میں ملبوس اور بہترین خوشبو سے معطر ایک حسین و جمیل نوجوان اس میں پالتی یعنی چوکڑی مارے بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ نوجوان نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، جہاں سے مٹی ہٹائی تھی وہیں رکھ دو، تو میں نے مٹی وہیں رکھ دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے نبیوں، ولیوں اور مخصوص نیک بندوں کے جسموں کو قبروں میں بھی سلامت رکھتا اور خوب خوب انعام و اکرام سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ حضرات اپنے مزارات میں بھی عبادات کی لذات اٹھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے پیاروں کے مزاروں کو خوشبوؤں سے خوب مہکاتا ہے اور لوگوں کی ترغیب کے لیے کبھی عام لوگوں پر اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 15، مہکتی قبر۔ حضرت سیدنا امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا، تلاوت قرآن اور روزے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ و عبادت میں بے حد برکت ہے، اور رب العزت اپنی رحمت سے اپنے عبادت گزار بندوں کی قبروں کو خوشبوؤں سے مہکاتا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 16، کانا مردہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا، میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک شان میں عیب نکالے، اللہ عز و جل نے مجھ کو عیب دار کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عظمت نشان میں نکتہ چینی کرنا بے حد خطرناک ہے۔ ان مقتدر حضرات کے بارے میں زبان تو زبان، دل میں بھی کوئی بری بات نہیں لانی چاہیے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 252 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی اور تقوی والے ہیں اور عادل۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر یعنی بھلائی ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ مزید آگے چل کر صفحہ 254 پر فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا یعنی اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ وہ جہنم میں داخل تو کیا ہوں گے، اس کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ عاشق صحابہ و اہل بیت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 17، پراسرار کنویں کا قیدی۔ شیبان بن حسن کا بیان ہے، میرے والد صاحب اور عبد الواحد بن زید ایک جہاد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک پراسرار کنواں دیکھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا انسان؟ جواب دیا انسان۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولا انطاکیہ کا۔ میرا قصہ یہ ہے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے وفات دے دی اور اب مجھ کو اس کنویں میں قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا ہے۔ انطاکیہ کے کچھ لوگ میرا ذکر خیر تو کرتے ہیں مگر میرا دین یعنی قرضہ نہیں چکاتے۔ چنانچہ یہ دونوں یعنی میرے والد صاحب اور ان کے رفیق انطاکیہ گئے اور معلومات کر کے اس پراسرار کنویں کے قیدی کا دین یعنی قرض چکا کر واپس اسی مقام پر آئے تو وہاں نہ اب وہ شخص تھا نہ ہی کنواں۔ یہ دونوں حضرات اسی پراسرار کنویں والی جگہ پر جب رات سوئے تو خواب میں وہی شخص آیا اور اس نے کہا جزاکم اللہ عنی خیرا، یعنی اللہ عز و جل تم دونوں کو میری طرف سے بہترین بدلہ دے۔ میرا قرض ادا ہونے کے بعد میرے پروردگار عز و جل نے مجھ کو جنت کے فلاں حصے میں داخل فرما دیا ہے۔ مقروض شہید بھی جنت میں نہ جا سکے گا جب تک کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا قرض بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو لوگ ادائے قرض میں ٹالم ٹول کرتے ہیں ان کو بیان کردہ حکایت سے ڈر جانا چاہیے اور قرض خواہ یعنی جس سے قرض لیا اس کو اپنے پاس دھکے کھلانے کے بجائے خود اس کے پاس جا کر شکریہ کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ موٹ آج کل کرتے ہوئے موت آ جائے اور قبر میں جان پھنس جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔
کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جائے تو عزیزوں کو چاہیے کہ فوراً اس کا قرضہ ادا کر دیں تاکہ مرحوم کے لیے قبر میں آسانی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارا رفیق جنت کے دروازے پر اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کا قرض پورا ادا کرو اور اگر چاہو تو اسے یعنی فوت شدہ مقروض کو عذاب کے حوالے کر دو۔ نماز جنازہ سے قبل اعلان کا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہی اچھا ہو کہ نماز جنازہ پڑھانے سے قبل امام صاحب یا کوئی اسلامی بھائی اس طرح اعلان فرما دیا کریں۔ مرحوم کے اہل خانہ اور دوست احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو تو ان کو معاف کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کا اگر مرحوم پر قرض ہو اور وہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اس کے بعد امام صاحب نیت و نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتائیں۔ وقت پر قرضہ ادا کر دو، پھرو مت قول سے، جھوٹ مت بولو، بچو بیکار ٹالم ٹول سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 18، قبر میں آنکھیں کھول دیں۔ حضرت سیدنا ابو علی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر یعنی اللہ کے ایک نیک بندے کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت یعنی بے کسی پر رحم کرے، فقیر نے آنکھیں کھول دی، مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، تم مجھے اس رب کریم کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو مجھ پر خاص کرم فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ فرمایا، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ اولیاء بعد وفات بھی زندہ ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اولیاء کرام و شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح مشکاہ میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی زندگی و موت میں اصلاً یعنی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے ولی کو مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 19، جب بھینس کا پاؤں زمین میں دھسا۔ قبرستان کی سوکھی گھاس کاٹ کر لے جانا جائز ہے، مگر جانوروں کو قبروں پر چرانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس فقیر یعنی اعلی حضرت غفر اللہ تعالی لہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، نے اپنے پیر بھائی حضرت سیدی ابو الحسین نوری مدہ ذلہ العالی سے سنا کہ ہمارے بلاد میں ماریرا مطہرہ الہند کے قریب ایک جنگل میں گنج شہیداں ہیں، یعنی جس میں بہت سارے شہید مدفون ہیں۔ اس اجتماعی قبر کے اوپر چلتا ہوا کوئی شخص اپنی بھینس لے جاتا تھا۔ ایک جگہ زمین نرم تھی، ناگاہ یعنی یکایک بھینس کا پاؤں زمین میں جا رہا، معلوم ہوا یہاں قبر ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے شخص، تو نے مجھے تکلیف دی، تیری بھینس کا پاؤں میرے سینے پر پڑا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا شہدائے کرام رحمہم اللہ السلام حیات ہوتے اور قبروں میں ان کے بدن سلامت رہتے ہیں۔ شہیدوں کو ملی حق سے حیات جاودانی ہے، خدا کی رحمتیں جنت میں ان کی مہمانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 20، قبر پر بیٹھنے والے کو تنبیہ۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا، فرمایا، او قبر والے، قبر سے اتر آ، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔
اس مدنی حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور تدفین کے دوران معاذ اللہ بلا تکلف قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 21، قبر پر پاؤں رکھا تو آواز آئی۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخیمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے ایک قبر پر پاؤں رکھا، قبر سے آواز آئی، اپنی طرف ہٹ یعنی دور ہو، اے شخص میرے پاس سے، اور مجھے ایذا نہ دے۔ نمبر 22، قبر پر سونے والے سے صاحب قبر نے کہا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ملک شام سے بصرہ کو آتا تھا، رات کو خندق یعنی کھائی یا گڑھے میں اترا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو رہا۔ جب جاگا تو ناگاہ یعنی اچانک سنا کہ صاحب قبر شکایت کرتا اور فرماتا ہے کہ تو نے رات بھر مجھے ایذا پہنچائی۔ صاحب قبر نے مزید فرمایا، ہم جانتے ہیں اور تم کو پتہ نہیں، ہم عمل پر قادر نہیں، تم نے 2 رکعت جو نماز پڑھی وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر اس نے مزید کہا کہ اہل دنیا کو اللہ تعالی ہماری طرف سے جزائے خیر دے، جب وہ ہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب نور کے پہاڑ کی مثل ہم پر داخل ہوتا ہے۔ نمبر 23، اٹھ تو نے مجھے ایذا دی۔ حضرت سیدنا ابن مینا تابعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں قبرستان میں گیا، 2 رکعات پڑھ کر ایک قبر پر لیٹا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا کہ سنا صاحب قبر کہتا ہے، اٹھ کہ تو نے مجھے ایذا دی۔ قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حکایت نمبر 21، 22، 23 سے معلوم ہوا کہ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے، اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ کسی قبر کو روندے اور نہ کسی قبر پر بیٹھے اور نہ ہی ٹیک لگائے، کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے منع فرمایا ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مجھے آگ کی چنگاری پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ نمبر 2، ایک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ قبروں کو مٹا کر بنائے ہوئے راستے پر چلنا حرام ہے۔ قبرستان میں عام راستے سے جائے، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المحتار میں ہے، قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ مزارات کے گرد قبریں مٹا کر بنائے ہوئے فرش پر چلنا پھرنا حرام۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، ذکر و اذکار اور تلاوت کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ قبر کے قریب گندگی کرنا، قبر پر رہنے کا مکان بنانا یا قبر پر بیٹھنا یا سونا یا اس پر بول و براز یعنی پیشاب و پاخانہ کرنا، یہ سب امور اشد یعنی سخت ترین مکروہ قریب و حرام ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ میت دفنانے کے لیے قبروں پر پاؤں رکھنا پڑے تو قبرستان میں میت کے لیے قبر کھودنے یا دفن کرنے جانا چاہتے ہیں، بیچ میں قبریں حائل ہیں، اس حاجت کے لیے اجازت ہے، پھر بھی جہاں تک بن پڑے بچتے ہوئے جائیں اور ننگے پاؤں ہوں۔ ان اموات یعنی قبر والوں کے لیے دعا استغفار یعنی مغفرت کی دعائیں کرتے جائیں۔ ایسے موقع پر صرف وہی جائیں جن کو تدفین کرنی ہے، ایک بھی زائد نہ جائے۔ مثلا معلوم ہو کہ 3 کافی ہو جائیں گے تو چوتھا وہاں تک نہ جائے، اور وہ 3 بھی اگر مجبوراً قبروں پر کھڑے تھے تو مٹی ڈالنے کے بعد اذان و فاتحہ وغیرہ کے لیے نہ رکیں، فوراً لوٹ آئیں
اور جہاں یقینی طور پر پاؤں تلے قبریں نہ ہوں ایسی جگہ آ کر اذان و فاتحہ کی ترکیب کریں۔ قبرستان میں چیونٹیوں کو مٹھائی ڈالنا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ 348 349 سے ایک معلوماتی عرض و ارشاد ملاحظہ ہو۔ عرض: مردہ یعنی میت کے ساتھ مٹھائی یعنی چینی قبرستان میں چیونٹیوں کے ڈالنے کے لیے لے جانا کیسا ہے؟ ارشاد: ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علماء کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے، اور چیونٹیوں یعنی آٹا یا مٹھائی یا چینی وغیرہ کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ محض جہالت ہے، اور یہ نیت نہ بھی ہو تو بھی بجائے اس یعنی چونٹیوں کو ڈالنے کے مساکین صالحین یعنی نیک و پارسا غریبوں پر تقسیم کرنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا: مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں۔ قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اور عورتیں وغیرہ غل یعنی شور مچاتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ قبر پر پانی چھڑکنا۔ شب برات میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں۔ یہ اسراف و ناجائز ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی قبر میں ٹھنڈک ہوگی تو اسراف کے ساتھ ساتھ نری جہالت بھی ہے۔ ہاں، میت کی تدفین کے بعد چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قبر پر پودے وغیرہ ہیں اس لیے پانی ڈالا جب بھی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی ڈالنے کے لیے اگر قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا پڑتا ہو تو جائے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اجرت دے کر کسی اور سے بھی نہ ڈلوائے۔ پرانے قبرستان میں مکان بنانا کیسا؟ قبرستان وقف ہے، اور وقف میں اپنی سکونت یعنی رہائش کا مکان بنانا وقف بیجا یعنی تصرف بیجا ہے، اور اس یعنی وقف میں تصرف بیجا حرام ہے۔ پھر اگر اس قطعے یعنی زمین کے ٹکڑے پلاٹ میں قبور بھی ہوں، اگرچہ نشان مٹ کر ناپید یعنی بالکل غائب ہو گئی ہوں، جب تو متعدد حراموں کا مجموعہ ہے۔ مثلا ان نظر نہ آنے والی قبروں پر پاؤں رکھنا ہوگا، چلنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، پیشاب پخانہ کرنا ہوگا، اور یہ سب حرام ہے۔ اس میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذا ہے، اور مسلمان بھی کون؟ اموات یعنی فوت شدہ کے شکایت نہیں کر سکتے، دنیا میں عوض یعنی بدلہ یا انتقام نہیں لے سکتے۔ بے وجہ شرعی مسلمانوں کی ایذا اللہ و رسول کی ایذا ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والا مستحق جہنم۔ اسی طرح اگر قبرستان کے قریب مکان بنایا، پاخانے یا دھوبیوں کے غلیظ پانی کا بہاؤ قبور پر رکھا تو یہ بھی سخت حرام ہے، اور جو با وصف قدرت اسے منع نہ کرے وہ بھی مرتکب حرام ہے، اور بطمع کرایہ یعنی کرائے کے لالچ میں اسے روا یعنی جائز رکھنا، سستے داموں دوزخ مول لینا یعنی سستے بھاؤ میں جہنم خریدنا ہے۔ یہ کام اسی شخص کے ہو سکتے ہیں جس کے دل میں نہ اسلام کی قدر، نہ مسلمانوں کی عزت، نہ خدا کا خوف، نہ موت کی ہیبت، والعیاذ باللہ تعالی یعنی اللہ عز و جل کی پناہ۔ پرانی قبر میں ہڈیاں نظر آئیں تو اگر بارش یا کسی بھی سبب سے قبر کھل جائے اور مردے کی ہڈیاں وغیرہ نظر آنے لگیں تو اس قبر کو مٹی سے بند کر دینا ضروری ہے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف سے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قدیم قبر اگر کسی وجہ سے کھل جائے یعنی اس کی مٹی الگ ہو جائے اور مردے کی ہڈیاں وغیرہ ظاہر ہونے لگیں تو اس صورت میں قبر کو مٹی دینا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: اس صورت میں اسے مٹی دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ستر مسلم یعنی مسلمان کا پردہ رکھنا لازم ہے۔ خواب کی بنیاد پر قبر کشائی کا مسئلہ۔ بعض اوقات مردہ خواب میں آ کر بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، یا کہتا ہے میری قبر میں پانی بھر گیا ہے، مجھے یہاں پریشانی ہے، میری لاش کسی اور جگہ منتقل یعنی ٹرانسفر کر دو وغیرہ۔ چاہے بار بار اس طرح کے خواب نظر آئیں، خوابوں کی بنیاد پر قبر کشائی یعنی قبر کھولنا جائز نہیں۔ بالفرض کسی نے خواب کی بنیاد پر یا شرعی اجازت نہ ہونے کے باوجود قبر کھول دی اور میت کا بدن مع کفن سلامت نکلا، خوشبوئیں آئیں اور دیگر بھی اچھی اچھی
نشانیاں دیکھیں تب بھی بلا اجازت شرعی قبر کشائی کرنے والے گناہگار ہی ٹھہریں گے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف کے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت پوری مدت حمل کے بعد بحالت حمل انتقال کر گئی، دستور کے مطابق اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک مرد صالح یعنی نیک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس عورت کا زندہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب شخص مذکور کے خواب پر اعتماد کر کے قبر کھود کر بچے کو عورت کے ساتھ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: جائز نہیں، مگر جب کوئی روشن دلیل ہو، پردہ محفوظ ہے اور خواب طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ سراجیہ پھر ہندیہ میں ہے، ایک عورت کے حمل کو 7 مہینے ہوئے، بچہ اس کے پیٹ میں حرکت کرتا تھا، وہ مر گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر کسی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ کہتی ہے میں نے بچہ جنا ہے، تو قبر نہ کھودی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم، یعنی اور خدائے برتر خوب جاننے والا ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت مخرجہ صفحہ 501 تا 503 سے قبر کشائی کے متعلق نہایت اہم و عبرت انگیز عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ عرض: ایک قبر کچی ہے، ہر بار بارش وغیرہ کا پانی بھر جاتا ہے، کیا اس میں پکی ڈاٹ یعنی سوراخ بند کرنے کی چیز لگا دیں؟ ارشاد: قبر پر ڈاٹ لگانے میں حرج نہیں، ہاں کھولی نہ جائے۔ میت کو دفن کر کے جب مٹی دے دی گئی تو وہ امانت ہو جاتا ہے اللہ عز و جل کی، اس کا کشف یعنی کھولنا جائز نہیں، کیونکہ قبر میں مردہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو معذب یعنی عذاب میں ہے، یا منعم علیہ یعنی نعمت میں۔ اگر معذب یعنی عذاب میں ہے تو دیکھنے والا دیکھے گا اسے، جس سے اسے یعنی خود دیکھنے والے کو رنج پہنچے گا اور کل کچھ نہیں سکتا، اور اگر منعم علیہ یعنی نعمت میں ہے تو اس میں اس یعنی میت کی ناگواری ہے۔ قبر پر بچے کودتے پھرتے ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت کے مؤلف یعنی ترتیب دینے والے شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے تحت حاشیے میں فرماتے ہیں، فقیر کہتا ہے کہ اگر صورت معاذ اللہ صورت اولا یعنی عذاب والا معاملہ ہے تو ناگواری اور زیادہ ہونی چاہیے، اور بے وجہ ناحق ایذائے مسلم حرام، اور خصوصاً ایذائے میت نیز حدیث کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مردے کو قبر سے تکیہ یعنی ٹیک لگانے سے بھی اذیت ہوتی ہے، تو معاذ اللہ محض اپنی خواہش کے لیے نہ کہ ضرورت و حاجت کے لیے اس پر کدال چلانا اور قبر کو کھود ڈالنا کس قدر سخت ایذا کا باعث ہوگا۔ مسلمانوں کے قبرستانوں کی آج جو ردی حالت ہے اس پر جس قدر بھی رویا جائے کم ہے۔ قبر پر لوگ بیٹھ کر حقے پیتے، خرافات کرتے، لغو یعنی بیکار باتیں بناتے، گالیاں بکتے، قہقہے اڑاتے ہیں۔ غیر قوم ہی کے لوگوں پر بس نہیں، خود مسلمان بھی یہ ناشائستہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بچے قبور پر کھیلتے کودتے پھرتے ہیں، بلکہ گدھے ان پر لوٹتے لید کرتے ہیں۔ بکریاں بیٹھتی مینگنیاں کرتی ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، ایک دن تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ ان مردوں کی خاطر کچھ انتظام نہیں کرتے تو اپنے لیے ہی کرو۔ نمبر 24، قبر کشائی کرنے والا اندھا ہو گیا۔ بلا اجازت شرعی قبر کشائی کا بھیانک انجام دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 502 پر ہے، علامہ تاش کبرا زادہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث دیکھی کہ علماء دین کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، بدن ان کا سلامت رہتا ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ہمارے استاد بہت بڑے عالم ہیں، ان کی قبر کھول کر دیکھوں کہ ان کا بدن کس حال پر ہے۔ اس وسوسے نے ان پر ایسا غلبہ کیا کہ ایک شب میں جا کر قبر کھولی، دیکھا کفن بھی میلا نہ تھا۔ جب دیکھ چکے قبر سے آواز آئی، دیکھ چکا، اللہ عز و جل تجھے اندھا کرے۔ اسی وقت دونوں آنکھیں بہہ گئیں، یعنی وہ نابینا ہو گئے۔ نمبر 25، قبر کھولنے والا زندہ دفن ہو گیا۔ اسی طرح ناجائز طور پر قبر کشائی کرنے والے ایک اور شخص کا دردناک انجام ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک عورت کا انتقال ہوا، دفن کر دی گئی،
اس کے شوہر کو بہت محبت تھی، محبت نے مجبور کیا اس کی قبر کھول کر دیکھے کیا حال ہے۔ ایک عالم سے یہ ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے منع کیا، نہ مانا اور ان کو قبرستان تک ساتھ لے گیا۔ عالم نے ہر چند منع کیا لیکن اس نے قبر کھولی۔ عالم صاحب قبر کے کنارے بیٹھے رہے، دیکھا کہ اس عورت کے دونوں پاؤں پیچھے سے لے جا کر اس کی چوٹی سے باندھ دیے گئے ہیں۔ اس نے چاہا کہ کھول دوں، ہر چند طاقت کی، مگر نہ کھول سکا۔ اللہ کی لگائی ہوئی گرہ کون کھول سکتا ہے؟ ان عالم صاحب نے منع فرمایا، نہ مانا، دوبارہ پھر زور کیا۔ عالم صاحب نے پھر منع کیا کہ دیکھ اسی میں خیریت ہے، اسے ایسے ہی رہنے دے۔ اس نے کہا ایک بار تو اور زور کر لوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زور کر ہی رہا تھا، بالآخر زمین دھسی اور وہ زندہ مرد و مردہ عورت دونوں زمین میں چلے گئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ نہ پیدا ہو ضد اور رہے ہر گھڑی سر، میرا حکم شرعی پہ خم یا الہی۔ تیرے قہر سے میں اما چاہتا ہوں، تو دے عافیت کر کرم یا الہی۔ بسر زندگی میری نیکی کی دعوت میں ہو، نکلے طیبہ میں دم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امانتاً دفن کرنے کا مسئلہ۔ بعض لوگ دوسرے شہروں میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو عارضی طور پر امانتاً دفن کر دیا جاتا ہے، پھر موقع کی مناسبت سے نکال کر ان کے آبائی گاؤں وغیرہ میں لے جا کر تدفین کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، دفن کے بعد قبر کھولنا جائز نہیں۔ کسی کے پلاٹ پر بغیر اجازت تدفین۔ اگر لوگ کسی کے پلاٹ یا کھیت وغیرہ میں بغیر اجازت مالک تدفین کر دیں تو مالک کو اختیار ہے کہ میت کو نکلوا دے یا زمین کو ہموار کر کے اس پر کھیتی یا تعمیرات وغیرہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد میت کو قبر سے نہ نکالا جائے گا مگر کسی آدمی کے حق کے باعث، مثلا یہ کہ زمین غصب کی ہوئی ہو اور مالک کو اختیار ہوگا کہ مردے کو باہر نکالے یا قبر زمین کے برابر کر دے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں اسی طرح کا جزئیہ تحریر کرنے کے بعد پلاٹ کے مالک کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اصل حکم فقہی ہے، یعنی شرعاً اجازت تو ہے مگر مسلمان نرم دل اور دوسرے مسلمان پر اور خصوصاً میت پر رحم دل ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے رحماء بینہم، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں نرم دل۔ اگر وہ درگزر کرے گا اور ناجائز طور پر دفن کی جانے والی میت کو اپنی زمین میں رہنے دے گا تو اللہ عز و جل اس پلاٹ کے مالک کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اگر وہ اپنے مردے بھائی پر احسان کرے گا اللہ عز و جل اس پر احسان کرے گا۔ کما تدین تدان، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے مردہ بھائی کا پردہ فاش نہ کرے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ من سترہ سترہ اللہ، یعنی جو کسی کی پردہ پوشی کرے خدا عز و جل اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر وہ اپنے مردہ بھائی کی قبر کا احترام کرے گا اللہ عز و جل اس کی زندگی و موت میں اسے احترام بخشے گا۔ اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میت کے ساتھ مال دفن ہو گیا کیا کرے؟ اگر کسی کی رقم وغیرہ میت کے ساتھ دفن ہو گئی تو اس کو نکالنے کے لیے قبر کشائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثاء موجود نہ تھے، ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔ زیارت قبور سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1،
قبور مسلمین کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ و ثواب۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ۔ نمبر 2، اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اربوں مرحوموں سے دعائے مغفرت حاصل کرنے کا ورد۔ نمبر 3، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے: اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني۔ ترجمہ: اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ نمبر 4، اگر قبر کے پاس بیٹھنا چاہیں تو صاحب قبر کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر با ادب بیٹھ جائیے۔ زیارت قبور کے افضل اوقات۔ نمبر 5، قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ نمبر 6، جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے۔ نمبر 7، رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے۔ نمبر 8، متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات۔ نمبر 9، اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، مثلا عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید، 10 محرم الحرام اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ قبر پر اگربتی جلانا۔ نمبر 10، قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ قبر پر موم بتی رکھنا۔ نمبر 11، قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس چارجر، ٹارچ یا ٹارچ والا موبائل فون نہ ہو، گورنمنٹ کی بتیاں بھی نہ ہوں یا بند ہوں، اور رات کے اندھیرے میں راہ چلنے یا دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ نمبر 12، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا: جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے، جس قبر کا پتہ نہ ہو کہ مسلمان کی ہے یا کافر کی۔ نمبر 13، جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام ہے اور اسے ایصال ثواب کا قصد کفر۔ نمبر 14، اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اور قبر کھدوا رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا۔ ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔